فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 692 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے جس عالم کی روح قبض کرتا ہے، اس کی موت سے اسلام میں ایک ایسا رخنہ پڑ جاتا ہے جس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 2812۔ عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے، ایک ایسا رخنہ ہوتی ہے جو بند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ستارہ ہوتا ہے جو غروب ہو جاتا ہے۔ ایک قبیلے کی موت عالم کی موت سے آسان ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 28858 اور حدیث نمبر 28823، الترغیب والترہیب، جلد اول، صفحہ نمبر 105۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت، جس کا ترجمہ ہے، یعنی کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ ہم زمین کو اس کے تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 41 ہے، کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اطراف کے گھٹنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے علماء کی موت مراد ہے۔ من لا یحضر الفقیر، جلد اول، پیج نمبر 118۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، فقہ باب فقیہ کی موت، پیج نمبر 693 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2845 اور ہیڈنگ ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 195، عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 205۔ حضور پیغمبر خدا نے فرمایا، علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد وہ عالم ہے کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، البتہ جو اس کے خلاف ہوں ان کی طرف دیکھنا فتنہ ہے۔ تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 67۔ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عساکر، جلد نمبر 2، پیج نمبر 391۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، ابن عساکر، جلد 2، حدیث نمبر 887، پھر لکھا ہے .904، نیز دیکھنا باب جن لوگوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پیج نمبر 694 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2846۔ علم طلب کرو، علم طلب کرو، خواہ چین میں ہو، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 180، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28697، 28698۔ علم طلب کرو، خواہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر اور جان جوکھوں میں ڈال کر حاصل کرنا پڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 277۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ علم کے طلب کرنے میں کس قدر عظمت و ثواب ہے تو اسے ضرور حاصل کرتے، خود اپنی جان کا نذرانہ دے کر اور سمندر کی تہوں میں اتر کر ہی حاصل کرنا پڑتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 177۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 185۔ علم طلب کرو کیونکہ یہ تمہارے اور خداوند عز و جل کے درمیان ایک سبب و ذریعہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اعمالی، پیج نمبر 17۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے،
اے فرزند عزیز، اپنی زندگی کے شب و روز اور گھڑیوں میں 695 پیج ہے کہ گھڑیوں میں اپنے لیے طلب علم کے اوقات بھی مقرر کرو، کیونکہ حصول علم کو ترک کر دینے سے تمہارا جو وقت ضائع ہوگا اتنا کسی اور بات پہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 169۔ حدیث کا نمبر ہے 2847۔ علم کا طلب کرنا واجب ہے۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 177، جلد نمبر 2، پیج نمبر 32، جلد 70، پیج نمبر 68، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 409۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 171 سے 172۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 179، کنز الاعمال، حدیث 28,651۔ علم کا طلب کرنا ہر حالت میں فرض ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 172۔ علم کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 172۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رکھو، صفحہ نمبر ہے 696، کہ خداوند عالم علم کے چاہنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی، جلد اول، پیج نمبر 30۔ حدیث کا نمبر ہے 2848۔ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 28,932 سے 28,933۔ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو پاتے، ایک علم کا پیاسا اور دوسرا مال کا پیاسا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 168۔ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 183۔ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا، لیکن طالب علم اپنے رب کی رضا حاصل کرتا جاتا ہے، جبکہ طالب دنیا سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 182۔ سب سے بڑا پیاسا طالب علم ہوتا ہے، جبکہ پیج نمبر 697 ہے، سب سے زیادہ شکمسیر وہ ہوتا ہے جو علم کو نہیں چاہتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28,684۔ ہر صاحب علم علم کا بھوکا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28,935۔ عالم نہ تو علم سے خود سیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے سیر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، حدیث کا نمبر ہے 2849۔ ہیڈنگ ہے طالب علم۔ جاہلوں کے درمیان طالب علم ایسا ہوتا ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، صفحہ نمبر 181، کنز الاعمال، حدیث 28,726۔ طالب علم اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی قد و کاوش کے مطابق تگ و دو سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 177، جلد 77، پیج نمبر 165۔ علم کی طلب میں گھر سے نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے مانند ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 179۔ اب صفحہ نمبر ہے 698۔ جب کسی طالب علم کی موت آ جائے جبکہ وہ علم کو طلب کرنے میں مصروف ہو تو وہ شہید مرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الترغیب والترہیب، جلد اول، پیج نمبر 97۔ جو شخص صبح و شام علم کی طلب میں مصروف رہتا ہے در حقیقت وہ رحمت الہی میں غوطہ زن رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد اول، پیج نمبر 174۔ طالب علم کے لیے علم میں دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جو شخص علم کی طلب میں مصروف رہتا ہے جب تک وہ پلٹ کر واپس نہ آ جائے راہ خدا میں رہتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28,703۔ جو شخص علم کو
طلب کرے اور اسے حاصل بھی کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 حصے تحریر فرماتا ہے، اور جو علم کو طلب کرے لیکن اسے حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے لیے 1 حصہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 183۔ طلب علم کرنے والا دن کو روزے دار اور رات کو نمازی کی مانند ہے۔ اگر علم کا ایک دروازہ معلوم کر لے تو اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے پاس پیج نمبر 699 ہے، اس کے پاس کوہ قبوس جتنا سونا ہو اور وہ اسے راہ خدا میں تقسیم کر دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 184۔ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا ضامن ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 28701، جو دین الہی میں سوچ و بچار اور فقہ کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کی کفایت فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28855، طالب علم رحمت کا طلبگار اور اسلام کا رکن ہوتا ہے، اس کو نبیوں کے ساتھ اجر ملے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 28729، جو شخص علم کا ایک دروازہ طلب کرے گا کہ اس سے اپنی یا اپنے بعد کے لوگوں کی اصلاح کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک صحرا کے ذروں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28837، پیج کا نمبر ہے 700 اور حدیث کا نمبر ہے 2850۔ طالب علم اور نبوت، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم طلب کر رہا ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھے تو ایسے شخص پر انبیاء کو صرف ایک درجے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28832، حدیث نمبر 28830، بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 184۔ جو شخص احیاء اسلام کے لیے علم کا ایک باب طلب کرتا ہے تو بہشت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28833۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28831، الترغیب والترہیب جلد اول پیج نمبر 96۔ جو علم حاصل کر رہا ہو اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، صفحہ نمبر 701 ہے، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البیان جلد نمبر 9 پیج نمبر 253۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب درجہ نبوت سے قریب ترین شخص، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2851، طالب علم اور ملائکہ۔ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اس بات کی خوشی میں کہ وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28725، یقیناً ملائکہ طالب علم کے لیے اس سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ وہ ان پر قدم رکھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 177۔ طالب علم کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس علم کی محبت میں جس سے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیج نمبر 702 ہے، بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 185، کنز العمال حدیث نمبر 28827۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28745۔ جو شخص علم کے حصول میں دن کا آغاز کرتا ہے اس پر فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت ہوتی ہے اور رزق میں کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 1 پیج نمبر 184۔ حدیث کا نمبر ہے 2852، طالب علم اور جنت۔ جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے راستوں پر چلاتا ہے۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28,746۔ جو شخص حصول علم کی راہوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں پر چلاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ جو شخص علم طلب کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے میں جنت کے لیے اس کی راہ کو آسان بنا دیتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیج نمبر 703 چل رہا ہے۔ بحار الانوار جلد اول 173۔ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، بہشت کا راستہ علم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 28,803۔ جو شخص حصول علم کے ارادے سے باہر نکلے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28,823۔ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے بہشت اس کی طلب میں ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر ہے 28,842۔ اب جو ہیڈنگ ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 2853۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28,653 ہے، پیج نمبر 704 ہے، جس کی ہیڈنگ اس طرح جو اسی سلسلے میں علم کے سلسلے میں جاری ہے کہ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں دریاؤں میں اور پرندے آسمانی فضاؤں میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 173۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کی مچھلیاں، زمین کے حشرات، خشکی کے درندے اور چوپائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امالی صفحہ نمبر 17۔ روئے زمین کے تمام جانور طالب علم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد اول صفحہ نمبر 173۔ جو شخص حصول علم کے غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد اول پیج نمبر 170۔ حدیث کا نمبر ہے 2854۔ دوسروں کو تعلیم دینا۔ جو شخص علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے وہ ملکوت اعظم میں عظیم انسان شمار کیا جاتا ہے، پیج نمبر 705 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنبیہ الخواطر پیج نمبر 66۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، بقرہ آیت نمبر 3 کے بارے میں فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو تعلیم کیا ہے اسے پھیلاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 17۔ یہ بات بھی صدقے میں شمار ہوتی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 24۔ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس کی اپنے بھائی کو تعلیم دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 25۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے ایسے شخص کو سکھایا جائے جو نہیں جانتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 25۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اہل شخص کو تعلیم دی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 78 پیج نمبر 247۔ پیج نمبر ہے 706۔ انسان جو بھی صدقہ دیتا ہے اس میں علم کو پھیلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28,809۔ حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے پھر لوگوں کو ان کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے بہترین کلام کا علم ہو جائے تو وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 30۔
اللہ تعالیٰ نے جوہلا سے علم حاصل کرنے کا پیمان لینے سے پہلے علماء سے اس کی تعلیم دینے کا عہد لیا۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 پیج نمبر 247، بہار جلد نمبر 2 پیج نمبر 81، نہج البلاغہ حکمت 478۔ اللہ تعالیٰ نے جاہل سے سیکھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک کہ عالم سے اس کو سکھانے کا عہد نہیں لے لیا۔ حضرت علی علیہ السلام غیر الحکم قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے قرآن، باب پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تعلیم قرآن، صفحہ نمبر 707 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2855۔ ہیڈنگ ہے جو کسی کو اچھی تعلیم دے اس کا اجر اس سے بہتر ہوگا۔ ایک شخص قیامت کے دن حاضر ہوگا جس کی نیکیاں تر دہتے بادلوں کی مانند ہوں گی یا جیسے بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا پروردگارہ میری یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں جبکہ میں نے یہ نیکیاں انجام بھی نہیں دی تھی۔ خداوند عالم فرمائے گا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو دیا تھا اور تمہارے بعد اس پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 18۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا، جو شخص کسی کو اچھائی کی تعلیم دے اس کے لیے اس شخص کا اجر ہوگا جس نے اس پر عمل کیا۔ میں نے عرض کیا اگر اس بات کی تعلیم اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی دے تو اسے اس کا اجر ملے گا؟ فرمایا خواہ تمام لوگ ایسی ہی تعلیم دیں پھر بھی اسے اس کا اجر ملے گا۔ میں نے کہا اگر وہ مر جائے تو بھی وہ ثواب اسے ملتا رہے گا؟ فرمایا خواہ وہ مر بھی جائے پھر بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد 2 پیج نمبر 17۔ پیج نمبر 708 میں پڑھ رہی ہوں۔ جو شخص کسی کی ہدایت کا ایک باب تعلیم کر لے اس کے لیے اس شخص کا اجر و ثواب ہوگا جس نے اس پر عمل کیا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 177، حدیث کا نمبر ہے 2859۔ تعلیم دینے سے علم بڑھتا ہے۔ اگر آگ سے کچھ اٹھا لیا جائے تو اس میں کبھی واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر اس میں ایندھن نہ ڈالا جائے تو بجھ جائے گی۔ یہی حال علم کا ہے۔ علم سے استفادہ کیے جانے سے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا جبکہ اہل علم کا بخل علم کے معدوم ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے سوائے علم کے جو کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم عقل کے پھلنے پھولنے میں سب سے زیادہ ممد و معاون دوسروں کو تعلیم دینا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم لوگوں کو علم سکھاؤ اور دوسروں کا علم ان سے خود سیکھو، اس طرح تم اپنے علم کو پختہ کرو گے، جو نہیں جانتے وہ جان جاؤ گے۔ امام حسن علیہ السلام بہار الانوار جلد 78 پیج نمبر 111۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، درس دنیا باب تدریس کا دوام، نیز باب متعلم کے فرائض، پیج نمبر 709 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2857۔ ہیڈنگ ہے تعلیم دینے اور بیان کرنے کا عہد و پیمان۔ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ آل عمران آیت نمبر 187۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے رسول ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے ان اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم کتاب خدا کو صاف صاف بیان کرو گے اور کوئی بات چھپاؤ گے نہیں، مگر ان لوگوں نے اس عہد کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، بس یہ کیا برا ہی سودا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک علم کے حاصل کرنے کا عہد نہیں لیا جب تک اہل علم سے جاہلوں کو علم دینے کا عہد نہیں لے لیا، کیونکہ علم جہالت سے پہلے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 23، 68 اور 81، 67 اور 81۔ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ایک مکتوب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک علم حاصل کرنے کا عہد نہیں لیا جب تک کہ عالموں سے جاہلوں کو تعلیم دینے کا عہد نہیں لے لیا۔ امام علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر ہے 67 اور صفحہ نمبر 710 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2858۔
علم کا چھپانے والا، یہ ہے ہیڈنگ۔ پھر قرآن مجید لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 ہی لکھا ہوا ہے کیونکہ یا 159 ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم اس کتاب میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ البقرہ آیت نمبر 174۔ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ انگاروں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ حدیث شریف کی وضاحت میں لکھا ہے کہ علم کے چھپانے والے پر ہر چیز لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں اور آسمان پہ پرندے بھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28997، جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہو اور وہ اسے جان بوجھ کر چھپائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، پیج نمبر 711 ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 68، کنز العمال حدیث نمبر 29144، 29146، 29147، 29149۔ جس کے پاس فائدہ پہنچانے والا علم ہو اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈال دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 29142، 29144، 29148۔ علم کو چھپانے والا گویا علم کے بارے میں جاہل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 67۔ یقین جانیے کہ جو عالم اپنے علم کو چھپائے گا وہ بروز قیامت ایسی حالت میں محشور ہوگا کہ تمام اہل محشر سے زیادہ بدبودار ہوگا۔ اس پر روئے زمین پر چلنے والی ہر چیز حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی لعنت کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد علیہ السلام سے بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 72۔ جو شخص اپنے علم کو ایسے علم کو چھپائے جس سے اللہ لوگوں کو دین کے معاملے میں فائدہ پہنچاتا ہے تو بروز قیامت اللہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن باجہ جلد اول پیج نمبر 97، صفحہ نمبر 712 ہے۔ جب اس امت کے آخر کے لوگ اس امت کے اول کے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں تو جو شخص حدیث کو چھپائے گا گویا اس نے وہ باتیں چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الترغیب والترہیب جلد اول پیج نمبر 122، ابن باجہ نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے، اسے روایت کیا ہے، میں تم میں اس شخص کو ہرگز نہ پہچانوں گا جسے علم عطا ہوا ہو لیکن اس نے لوگوں کے ڈر سے اسے چھپایا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 29152، جس نے علم کو چھپایا گویا وہ اس سے جاہل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 2 پیج نمبر 67۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار جلد 2 پیج نمبر 64، باب علم کے چھپانے کی ممانعت، نیز مثال باب اس عالم کی مثال جو اپنا علم ظاہر نہیں کرتا، نیز عنوان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے چھپانا۔ حدیث کا نمبر ہے 2859 اور ہیڈنگ ہے معلم۔ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے پیج نمبر 713 ہے بلوں میں اور مچھلیاں دریا میں اس کے لیے رحمت طلب کرتی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث نمبر 28736،
اچھائی کی تعلیم دینے والے کے لیے روئے زمین پر چلنے والی تمام مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، فضا میں سانس لینے والی ہر مخلوق اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق مغفرت طلب کرتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بحار الانوار، جلد 2، صفحہ نمبر 17۔ اچھائی کی تعلیم دینے والے کے لیے روئے زمین پر چلنے والی تمام چیزیں، سمندر کی مچھلیاں، زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چھوٹی بڑی مخلوق طلب مغفرت کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 2، پیج نمبر 17۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 28739۔ جناب رسول خدا نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی، پھر ان لوگوں کے درمیان تعلیم دینے والے افراد کو کثرت سے پھیلا دو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تحف العقول، پیج نمبر 25۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی بے وقت نہیں جانتا، پیج نمبر 714 ہے۔ نمبر 1 ہے سفید ریش مسلمان، نمبر 2 ہے عادل امام، بریکٹ میں لکھا ہے منصوص من اللہ، اور نمبر 3 اچھائی کی تعلیم دینے والا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 440۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہ تنہائی محسوس نہیں کریں گے۔ تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 440۔ ایک مرتبہ حضرت رسول خدا کے سامنے بنی اسرائیل کے 2 افراد کا تذکرہ ہوا۔ ایک وہ تھا جو فریضہ نماز کو ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا تھا، جبکہ دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے شخص کی فضیلت دوسرے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر۔ تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 440۔ کیا میں تمہیں سخی سے سخی تر کے متعلق نہ بتاؤں؟ خداوند تعالیٰ سخی ترین ہے، میں اولاد آدم میں سے سخی ترین ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی شخص وہ ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اسے لوگوں میں پھیلایا۔ ایسا شخص قیامت کے دن بذات خود ایک، صفحہ نمبر 715 ہے، ایک امت بن کر محشور ہوگا۔ دوسرا وہ شخص سب سے زیادہ سخی ہے جس نے اپنی جان کی سخاوت کی اور راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الترغیب والترہیب، جلد اول، پیج نمبر 119۔ حدیث کا نمبر ہے 2860۔ علم کو روزی کا ذریعہ بنانے والے۔ کتاب اول میں مرقوم ہے، فرزند آدم، لوگوں کو ویسے ہی مفت تعلیم دے جس طرح تجھے مفت تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 29279۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 ہنر تعلیم فرمائے اور فرمایا، اپنی اولاد سے کہہ دو کہ اگر تم صبر نہ کر سکو تو دنیا کو ان ہنروں کے ذریعے حاصل کرو، لیکن دین کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، کیونکہ دین صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، عذاب ہے ان کے لیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الاعمال، حدیث نمبر 29091 ہے، میری امت کے علماء سو، بریکٹ میں لکھا ہے برے علماء کے لیے عذاب ہے جو اپنے علم کو تجارت کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسے، پیج نمبر 716 ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے دور کے امراء کے ہاتھوں بیچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کو کبھی بھی سودمند نہ بنائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 29084۔ رسول خدا نے 3 شخصوں میں لعنت فرمائی ہے، اس شخص پہ جو غیر عورت کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، جو اپنے بھائی کے ناموس کی خیانت کرتا ہے، اور جس شخص کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس فقہ کے مسائل دریافت کریں لیکن وہ ان سے اس کے عوض رشوت طلب کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 2، پیج نمبر 62۔ جو شخص آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 29067۔ جو شخص علم کو ذریعہ معاش بناتا ہے، اللہ اس کے
چہرے کو بے نور بنا دیتا ہے، اسے الٹے پاؤں پلٹا دیتا ہے اور جہنم اس کے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنز الاعمال حدیث نمبر 29034، جس شخص سے لوگوں کو دین کے لیے فقہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ان سے اجرت طلب کرتا ہے تو اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دے۔